بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زال سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ بنی اسرائیل ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یقیناً یہ قرآن وہ راہ بتلاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم ہر دن ہر وقت کی نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں ایک دعا لازماً مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو قرآن مجید وہ سیدھا راستہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں وہ ہمیں بتلاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سیدھے راستے پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. مرکب اضافی میں پیچیدہ مرکب اضافی ہم نے کل پڑھ لیا تھا. ایک دو کنسٹرکشنز اس میں مزید کر کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سبق کو آگے لے کر چلیں گے. زید کے گھر کے کمرے کی چابی. کنسٹرکشن جتنی مرضی بڑی ہو، چاہے کنسٹرکشن اس طرح کی ہو، زید کے گھر کے کمرے کے تالے کی چابی، اسے لمبا کر لیں، مزید آگے بھی لے کے جا سکتے ہیں. اصول وہی ہوگا کہ آپ نے سرے سے پکڑنا ہے. یہ آپ کا مضاف ہو جائے گا، یہ مضاف ہے. اگر درمیان میں ایک لفظ ہے تو وہ تو سیدھا آپ کا درمیان میں آ کر مضاف مضافلہ کی حیثیت اختیار کر لے گا. لیکن اگر دو آ جاتے ہیں تو یہاں پھر آپ دو تیر چلا لیں. اور ان دونوں کی حیثیت جو ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ کی ہوگی. کیبلری آپ لکھ لیں. چابی کو مفتاحن کہتے ہیں عربی زبان میں. کمرے کو اب تیر کے اعتبار سے ہم چلیں گے. غرفتن، گھر کو بیتن، اور زید کی عربی زیدن. مضاف اور مضاف کے قواعد اپلائی کر دیں. الف لام کے بغیر استعمال ہوگا اور ہلکے راب کے ساتھ استعمال ہوگا. کیا بنے گا؟ مفتاح. آپ کا مضاف ہے، حالت جر میں ہوگا. زیدن. اب غرفتن اور بیتن یہ دو اسما وہ اسما ہیں جن کی حیثیت مضاف الیہ کی بھی ہے اور مضاف کی بھی ہے. ان پر دونوں کے قواعد اپلائی کر دیں. الف لام کے بغیر، ہلکے راب کے ساتھ اور حالت جر میں. تو غرفتن کیا بن جائے گا آپ کا؟ غرفتی. اور بیتن کیا بن جائے گا؟ بیتی. مفتاح غرفتی بیتی زیدن. اور چیک کرنے کے لیے آپ اس کو عربی کنسٹرکشن جو آپ نے بنائی ہے اس طرف سے ترجمہ کرنا شروع کر دیں. اگر تو آپ کا ترجمہ ٹھیک ہوتا ہے تو کنسٹرکشن آپ کی ٹھیک ہے. زید کے گھر کے کمرے کی چابی. ابھی کے، کا، کی یہ آپ نے اردو محاورے کے مطابق استعمال کرنے. ان کے لیے عربی زبان میں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی لفظ نہیں ہے. لیکن انگریزی میں پھر بھی آپ آف یا اپوسٹرافیس استعمال کرتے ہیں اس کا آکے کی کے لیے، لیکن عربی زبان میں وہ بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. الحمدللہ
سادہ مرکب اضافی اور پیچیدہ مرکب اضافی ہم سیکھ چکے ہیں. یعنی حامد کا گھر حامد کے گھر کا کمرہ، یہ دونوں مرکب اضافی انشاءاللہ تعالیٰ آپ آسانی سے کنسٹرکٹ کر لیں گے. جی حامد کا گھر کی عربی کیا ہوگی؟ بیت حامد، اور حامد کے گھر کا کمرہ غرفت بیت حامد. اب ایک سٹیپ ہم اس سے آگے چل رہے ہیں. اس کا گھر، اب میں نے آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا کہ یہ اس کا لفظ ہم اردو زبان میں اشارے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور ضمیر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک، اس کانٹیکس میں دیکھیں آپ، حامد کا گھر پھر اس کا گھر، تو یہاں پر اس جو ہے ہم ضمیر کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک، اب ہمارا جو ٹاپک آج کا ہے وہ ہے مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال. یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں اس کو. مرکب اضافی میں ضمائر استعمال ہوں گے. ضمائر کی پوزیشن آپ صرف نوٹ کر لیں. پہلی چیز جو آپ نے نوٹ کرنی ہے کنسٹرکشن میں کہ ضمیر مرکب اضافی میں کس جگہ پر استعمال ہو رہی ہے. ہاں جی، اگر اس کا ہم وہی تیر کے اعتبار سے تجزیہ کریں تو گھر آپ کا مضاف ہے اور ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ. تو مرکب اضافی میں ضمائر آپ کے مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہوں گے. اس کا گھر، تمہارا گھر، میرا گھر. ٹھیک، یہ اس کا، میرا، تمہارا، یہ سب کے سب ضمائر ہے. اور ضمائر کے حوالے سے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ ضمائر ہم کسی اسم کی جگہ پر استعمال کریں گے. اور ہم نے پڑھے کہاں تھے؟ یہ معرفہ کی اقسام میں ہم نے پڑھا تھا ضمائر کے. ضمائر سب کے سب معرفہ ہوتے ہیں. اب چونکہ ضمائر اسما ہے، لہذا اسم کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیں اسم سمجھ میں نہیں آئے گا، ہم اسے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اس کے بارے میں 4 باتیں معلوم نہ ہو جائے. اسم کی وسعت، اسم کی جنس، اسم کا عدد اور اسم کا اعراب. ضمائر کے بارے میں ہمیں ایک بات معلوم پہلے سے ہی ہے، وہ یہ کہ تمام کے تمام ضمائر معرفہ ہے، جو ہم نے معرفہ کے اقسام میں اس کو پڑھا تھا. اب باقی رہ گئے 3 پہلو، عدد کا، جنس کا اور اعراب کا. تو 2 چارٹ صرف ہم نے یاد کرنے ہیں ضمائر کے. صرف 2 چارٹ اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے، ایک چارٹ ہوگا ہمارا حالت رفع میں ضمائر اور دوسرا چارٹ ہوگا ہمارا حالت نصب اور جر والے ضمائر. یہ 2 چارٹس اگر آپ کو یاد ہو گئے تو قرآن مجید میں اسم ضمیر جہاں کہیں بھی استعمال ہوا ہے وہ ان 2 چارٹ میں سے ایک چارٹ میں سے ہی کسی جگہ پر آپ کو ضرور ملے گا. تو کام آپ کا صرف یہ ہے کہ ان 2 چارٹس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں. چارٹس آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں لیکن میں بورڈ پر آپ کے لیے لکھ دوں گا تاکہ ایک مرتبہ آپ ان کو اس طریقے سے دیکھ لیں، سمجھ لیں. پھر اس کے بعد مرکب اضافی میں ہم نے کون سے چارٹ میں سے ضمیر کو یہاں پر استعمال کرنا ہے، اس بات کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مرکب اضافی میں ضمائر مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں. اور مضاف الیہ کے بارے میں معلوم ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، لہذا ہمیں مرکب اضافی میں جو ضمائر استعمال کرنے ہوں گے وہ حالت جر والے ضمائر استعمال کرنے ہوں گے. یہ سب باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے ضمائر کو ہم سیکھ لیتے ہیں. ضمائر حالت رفع میں. پھر ایک چارٹ بلینک آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ عربی زبان میں وہ کے لیے اگر لفظ استعمال کروں گا تو مذکر کے لیے علیحدہ لفظ ہوگا، مؤنث کے لیے علیحدہ ہوگا. پھر وہ 2 اگر ہوں گے تو ان کے لیے علیحدہ لفظ ہوگا، وہ 2 مؤنث ہوں گی تو ان کے لیے علیحدہ لفظ ہوگا. وہ کا لفظ جمع کے لیے میں استعمال کروں گا عربی زبان میں تو علیحدہ لفظ ہوگا، اور وہ کا لفظ میں مؤنث جمع کے لیے استعمال کروں گا تو علیحدہ ہوگا. اسی طرح 3 طرح کے ضمائر ہم استعمال کرتے ہیں. ایک، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں اپنے لیے جو الفاظ استعمال کروں گا، میں، میرا یا مجھے، یہ الفاظ میں اپنے لیے استعمال کروں گا. آپ میرے مخاطب ہیں،
آپ کے لیے میں الفاظ استعمال کروں گا تم، تو، آپ، تمہارا، تیرا، تجھے یا تمہیں.